بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ولاگ یقین معجزہ کی شرائط، 122 نمبر صفحہ۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ یقین معجزہ کی شرائط۔ غرض یقین معجزہ کی اولین شرط خدا اور غیب کا یقین ہے۔ اس کے بعد اپنے اپنے علم و مذاق کے مطابق توجیہ معجزات کی، جس طرح یہ پہلی صورت ممکن ہے کہ وہ عام قوانین فطرت و خواہ نفسی یا مادی ہی کسی مخفی عمل کا نتیجہ ہوں، اس طرح مداخلت کی خواہ براہ راست ہو یا بالواسطہ حذف و اضافہ دوسری طرف بھی قابل قبول ہے۔ انگلستان کے مشہور منطقی ولیم اسٹائل جونس نے ایک نہایت ضخیم کتاب اصول سائنس کے نام سے لکھی ہے، جس میں آخری نتیجہ یہ نکالا ہے۔ اوپر علم سائنس کی حقیقت و نوعیت کے متعلق جو بحثیں گزری ہیں، ان سے ایک نتیجہ جو نہایت صاف طور پر نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کارخانہ فطرت میں مداخلت خداوندی کے امکان کو کسی طرح باطل نہیں ٹھہرا سکتے۔ جس قوت نے کائنات مادی کو خلق کیا ہے وہ میرے نزدیک اس میں حذف و اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ اس قسم کے واقعات ایک معنی کر کے ہمارے لیے قابل تصور کیے جا سکتے ہیں، پھر بھی یہ اس سے زیادہ ناقابل تصور نہیں جتنا کہ خود عالم کا وجود ہے۔ مگر جو شخص اس خالق کائنات قوت ہی کا قطعاً منکر ہو، جو سرے سے غیب ہی پر ایمان نہ رکھتا ہو، اور جو آنٹس ہیگل جرمنی کا مشہور ملحد مادہ پرست کی طرح خود خدا، روح، حشر و نشر وغیرہ کے معجزات و بامعنی اوہام اور خرافات قرار دیتا ہو، اور جس کے نزدیک معجزات کا یقین جہالت و بربریت کی آخری نشانی ہو، جس کا فنا کر دینا ہی علم و تمدن کی فتح ہوگی، تو ایسے آدمی کو آپ کسی معجزے کا اس معنی میں کیوں کر یقین دلا سکتے ہیں کہ وہ کسی غیبی قوت کا افریدہ ہے، یا جس شخص سے وہ ظاہر ہوا ہے اس کے عالم غیب کے ساتھ رابطہ و تعلق نبوت کی آیت یا نشانی ہے؟ ناظرین، منکر کبھی بھی نہیں مانتے، یقین وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ معجزہ حقیقت ہے۔ ناظرین، آج کے 5 ولاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی کل پہلے ولاگ کے ساتھ۔ کسی پر قہر ڈھا کے پھر تمہارے مسکرانے سے، وراثت مٹ نہیں سکتی تمہارے یوں مٹانے سے۔ یہ دیواروں پر نفرت کی نشانی چھوڑنے والوں، دلوں کو چیرنے والی کہانی چھوڑنے والوں، لگا کر دھرم کا نعرہ جلا دیتے ہیں بستی کو، کہیں روتی ہوئی آنکھوں میں پانی چھوڑنے والوں۔ کتابوں کو جلا دو گے مگر جو راکھ بکھرے گی، اسی کو گھول کر ہم پھر نئی سیاہی بنا دیں گے۔ اسی مکتب میں گونجیں گے ترانے پھر سے چاہت کے، قلم کاغذ لیے ہاتھوں میں بچے مسکرائیں گے۔